میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ میرا زاویہ مائی پرسپیکٹو۔ آج پوری دنیا ریاست جموں کشمیر پر 22 اکتوبر 1947 کے پاکستانی حملے کو لے کر یوم سیاہ منا رہی ہے۔ 22 اکتوبر ہر سال ہمیں ایک ایسے سانحے کی یاد دلاتا ہے جس میں ہزاروں بے گناہ ہندوؤں اور سکھوں کا قتل عام ہماری پچھلی پیڑھی کے بڑوں نے کیا۔ میرے والد تب 17 برس کے تھے، لیکن وہ بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے تھے جو 1947 میں ریاست جموں کشمیر میں نہ صرف مہاراجہ ہری سنگھ سے غداری کے مرتکب ہوئے، بلکہ جنہوں نے ہمارے اپنے ہی گاؤں میں اپنے ہی ہمسایوں کی بہو بیٹیوں کا ریپ کیا اور ان کے مردوں کے گلے کاٹ کر انہیں عید الاضحیٰ پر ذبح ہونے والے جانوروں کی طرح قتل کیا۔ پاکستان کی فوج ہماری اصل دشمن ہے۔ اسی فوج نے شمال مغربی سرحدی صوبے یعنی آج کے خیبر پختونخوا کے ساتھ جڑے ہوئے قبائلی علاقوں کے پٹھانوں کو جھوٹ بول کر ورغلا کر ساتھ ملایا کہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور انہوں نے 3 لاکھ روپے کے عوض ہماری ریاست پر لشکر کشی کی حامی بھر لی۔ پاکستانی فوج کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ خود بھی وردی کے بجائے قبائلی لباس پہن کر ہماری ریاست پر حملہ آور ہوں، تاکہ یہ پتہ نہ چل سکے کہ حملہ کرنے والے دراصل پاکستان ہی کے فوجی ہیں۔ حملہ کے ساتھ ہی قتل عام شروع ہو گیا۔ مظفر آباد، میرپور، راجوری، بارہ مولہ، غرضے کے ایسی کوئی جگہ یا مقام نہ تھا جہاں ہندوؤں اور سکھوں کو نشانہ نہ بنایا گیا ہو، اور ایسے مسلمانوں کو بھی جنہوں نے اپنے ہمسائے ہندوؤں اور سکھوں کو بچانے کی کوشش کی۔ میرے اپنے شہر میرپور میں 25,000 ہندوؤں کو 3 دن میں شہید کیا گیا، اور بارہ مولہ جس کی آبادی 14,000 تھی، وہاں صرف 3,000 ہی زندہ بچ پائے۔ آج اس واقعہ کو 74 برس بیت چکے ہیں، اور اتنے ہی سال ہماری غلامی کو بھی ہو چلے ہیں۔ پاکستان آج بھی ہمارے خطے میں اپنی سازشوں سے باز نہیں آ رہا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ مجھے فکر ہے اپنی قوم کی، جس کو 74 سال سے ہمارے اپنے ہی سیاسی اور مذہبی لیڈروں نے قوم پرستی اور 2 قومی نظریہ کے نام پر مذہبی فرقہ پرستی میں بانٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا ہے۔ قوم پرست ایک طرف ریاست کی وحدت کی بحالی کا نعرہ بلند کرتے ہیں، لیکن دوسری ہی سانس میں بھارت کے ساتھ مہاراجہ ہری سنگھ کے دستخط سے جاری ہونے والے معاہدہ الحاق کو قبولنے سے انکاری ہیں۔ فی الوقت ریاست 1947 کی شکل میں اکٹھی نہیں کی جا سکتی۔ گلگت بلتستان کے عوام کسی ایسی ریاست میں شامل نہیں ہوں گے جو کشمیر سینٹرک حکمرانوں کے تابع ہو، اور نہ ہی جموں کے ڈوگروں کے ساتھ لداخ کے لوگ راضی ہیں۔ اسی طرح جموں والے بھی کشمیر والوں کے لیے کوئی خاص کشش نہیں رکھتے۔ ارے صاحب، اگر تمام قومیں جو ریاست جموں کشمیر کا حصہ تھیں ریاست کی وحدت کی بحالی پر آمادہ ہو جائیں تو پھر ہر خطے میں ایسی تحریک کیوں نہیں ابھری؟ جبھی تو میں نے 1 قدم پیچھے اور 2 قدم آگے کی پالیسی اپنانے پر اصرار کر رکھا ہے۔ یعنی 1 قدم پیچھے ہٹ کر ہم پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر اور پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کو بھارتی یونین ٹیریٹری جموں کشمیر اور لداخ کا حصہ بنائیں۔ اس طرح سے ریاست کی وحدت بانداز دیگر بحال ہو سکتی ہے۔ ایک دوسرے کے علاقوں میں آزادی سے آنا جانا شروع ہو سکتا ہے، اور بھارت کی بڑی تجارتی منڈی سے فائدہ اٹھا کر ہمارے علاقوں میں ترقی ہو سکتی ہے۔ پھر آپ بھلے قانون ساز اسمبلیوں میں اپنے اپنے سیاسی پروگراموں کی بنیاد پر الیکشن جیت کر آئیں اور ریاست کی سیاسی وحدت کی بحالی کے ساتھ ساتھ بھلے اس کی مالیاتی وحدت کو بھی بحال کر دیں۔
فی الحال میں نے پاکستان کو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان سے نکل جانے کے لیے 22 اکتوبر 2023 کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے۔ یہ وقت اس لیے دیا تاکہ 2 سال میں دشمن بھی بتدریج اپنے قبضے کیے ہوئے علاقے چھوڑ سکے اور ہم بھی تیاری کریں کہ اگر پاکستان 2023 تک ہمارے مقبوضہ علاقہ جات کو خالی نہیں کرتا تو پھر آپ بھی تب تک میرے ساتھ ایک پیج پر آئیں اور ہم مل کر ان گھس بیٹھیوں کو ٹھڈے مار مار کر اپنے وطن سے نکال دیں۔ کہیے کیا خیال ہے؟